یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب بجائے اس کے کہ اصل میں شکر اللہ کا ادا کریں، اب وہ پھر جو ہیں وہ شریک جو ہیں انہیں یاد آنے لگتے ہیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بہت بلند و برتر ہے اللہ ان سے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، تو کیا یہ اللہ کا شریک بتاتے ہیں ان کو، انہیں اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں جنہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود بے بس اور لاچار ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کے جو شریک ہیں جنہیں یہ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کر سکیں۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، ان کی کیا مدد کریں گے، وہ اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں بلاؤ، دعوت دو انہیں سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف، تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، وہ نہیں تمہارے راستے پر آئیں گے۔ سواء علیکم، یعنی اتنے پختہ ہو چکے ہیں یہ اپنے اس شرک میں اور بت پرستی میں کہ تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، اب ان کے لیے برابر ہے کہ تم ان کو دعوت دو، پکارو انہیں، دین کی طرف بلاؤ، یا تم خاموش رہو، انہیں اب کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی بندے ہیں تمہارے ہی جیسے۔ اگر تم لات عزا کو پکار رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں، تو فرشتے بھی تو اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، بڑے باعزت بندے ہیں اللہ۔ تو جن ہستیوں کو بھی پکارتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ذرا انہیں پکار کر دیکھو، بس چاہیے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں، جواب دیں تمہیں اگر تم سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، اب یہ خاص طور پر جو انہوں نے بت تراش کر کے رکھے ہوئے تھے، پکار تو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے، ان کے بت بنا لیے ہیں، اب ان کے آگے نظر نیازی ہیں۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاؤں اس طرح کے ہیں کہ وہ چل سکیں ان کے ذریعے سے؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ جس سے وہ پکڑ سکیں، گرپ کر سکیں کسی شے کو؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ سکیں؟ تم نے بنا تو سب کچھ دیا، آنکھیں بھی بنا دی، 2 کی بجائے 4 بنا دی، لیکن وہ دیکھنے سے تو محروم ہے۔ ہاتھ بھی تم نے 2 بنائے یا 10 بنا دیے، پاؤں بھی بنا دیے، لیکن کیا ہے، وہ نہ چل سکے، نہ پکڑ سکے، نہ دیکھ سکے۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں ایسے کہ ان سے وہ سن سکتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہیے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، اور پھر میرے خلاف جو سازش کرنی ہے، جو چال چلنی ہے چل لو، اور مجھے اب مزید ڈھیل مت۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا حمایتی، میرا پشپنا تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، میرا سہارا تو وہ ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ جو ہے وہ سب کا ولی ہے، جو بھی صالحین ہیں، نیک بندے ہیں، اس کے وفادار ہیں، ان سب کا پشپنا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد پر قادر نہیں ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں پکارو اور انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف تکتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بظاہر دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دیکھ رہے نہیں ہوتے۔ خُذِ الْعَفْوَ، اے نبی آپ تو عفو و درگزر کی راہ اختیار کیجئے، معاف کیجئے انہیں، اگنور کیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ نیکی کا حکم دیجئے، خیر کا حکم دیجئے، خیر کے پرچارک بن جائیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان جاہلوں سے کنارہ کشی کیجئے، ان سے اعراض کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کہیں تمہیں کوئی وسوسہ شیطانی لاحق ہونے لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ میں آ جایا کرو اللہ کی، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ یعنی شیطان جو ہے اگر انسان کو غصہ آ جائے کسی وقت ان منکرین کے ساتھ گفتگو کے دوران، بحث مباحثے میں، تو شیطان تو چاہے گا کہ تمہیں اشتعال دلا دے اور تمہاری زبان سے بھی کوئی ایسی بات نکلوا دے کہ وہ تمہارے لیے بعد میں مشکل بن جائے۔
تو یہ اصل میں اکساہٹ، غصہ آنا، اشتعال میں آ جانا، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی ہوتی ہے، اس کی طرف سے چوک لگنے والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور وہ سمیع علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کریں، اگر ان کو کوئی شیطانی چھوٹ لگتی ہے، کوئی وسوسہ شیطانی انہیں لاحق ہونے لگتا ہے، تذکروا، تو فوراً چونک اٹھتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی فوراً انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کہیں اب شیطان مجھ پر وار کر رہا ہے، مجھے فوراً محتاط ہو جانا چاہیے، مجھے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، وہ فوراً جو ہے محتاط ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیاطین کے بھائی ہیں وہ تو انہیں گھسیٹتے ہیں اور گمراہی کے اندر کھینچتے ہیں، ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس میں وہ کوئی کمی روا نہیں رکھتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ہر ممکن طریقے سے چاہتے ہیں کہ اپنے ان دوستوں کو اور کھینچیں جہنم کی طرف اور لائیں شیطانی کاموں کے اندر۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی جب آپ ان کے سامنے کوئی آیت، کوئی نشانی پیش نہیں کرتے جیسے کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کوئی نشانی کیوں چھانٹ کے کیوں نہیں لے آتے، یعنی آخر تم اللہ کے رسول ہو، اختیار تمہارے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تو کوئی نشانی لے آؤ، کوئی معجزہ۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ معجزہ دکھانا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مطالبے پر کوئی حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، کہہ دیجئے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں، میں تو پابند ہوں اس وحی کا، اس حکم کا جو میرے رب کی طرف سے مجھے مل رہی ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں معجزہ لے آؤں، میں تو خود اللہ کے حکموں کا پابند ہوں۔ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ، یہ بڑی بصیرت افروز باتیں ہیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اسے اور خاموش رہو۔ یہ قرآن کے آداب کے حوالے سے بہت اہم آیت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی باتوں میں مصروف ہو جائے، اس کا ادب تقاضا یہ ہے کہ توجہ سے، خاموشی سے اسے سنا جائے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ، اور یاد کیا کرو اپنے رب کو اپنے دل ہی دل میں، تضرع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً، اور خوف کے ساتھ بھی۔ اس دھڑکا بھی انسان کو لگا رہنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں، کہیں اللہ کا غضب جو ہے وہ مجھ پر نہ آ جائے۔ ودون الجہر من القول، اور پست آوازی کے ساتھ، ایک جہر آواز ہوتی ہے بلند آواز، وہ نہیں، اس سے کم پست آوازی کے ساتھ۔ بالغدو والآصال، اور پکارو اپنے رب کو اور یاد کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں صبح و شام۔ ولا تکن من الغافلین، اور دیکھنا غافلوں میں سے نہ ہونا۔ اللہ کی یاد جو ہے اس سے، ذکر الہی سے تمہاری زبان تر رہنی چاہیے، تمہارے دل میں بھی اللہ کی یاد ہر دم تازہ رہنی چاہیے، ورنہ تم غافل ہو جاؤ گے اور شیطان جو ہے کوئی وسوسہ اندازی کا اسے موقع مل جائے گا۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ کہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، اس سے مراد ہیں وہ فرشتے مقربین، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تو اللہ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے استکبار نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں اس بندگی میں، عاجزی میں، یہی ان کا سرمایہ ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، یعنی کیا مقام ہے ان کا، اللہ کے مقرب ہیں لیکن اللہ کی بندگی ہی ان کا سرمایہ افتخار ہے، وہ تکبر اور غرور کے شائبے سے بھی پاک ہیں، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ انفال اور توبہ، یہ جو دو صورتیں اب آگے آ رہی ہیں، انشاءاللہ سورہ توبہ کو بھی ہم آج ہی شروع کریں گے۔ یہ اب مدنی صورتیں ہیں۔ دو صورتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، انعام اور اعراف، یہ مکیات تھیں۔ ان دو صورتوں کا معاملہ، انفال اور توبہ